الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھیں اور حسن جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب ان سے خوش نہیں تھیں اور اکثر میاں بیوی میں ان بن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب کی دل جوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوندہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا۔ ترجمہ، جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی یعنی زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح۔ اس آیت کی نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر کر اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات اور نکتہ عرض کر دوں، شاید میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا باقاعدہ نام قرآن پاک میں آیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے فلما قضى زید، یہ آپ کا نام لے کر آیت نازل ہوئی ہے۔ ذکر تو کئی صحابہ کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نام لے کر یہ آپ ہی کی شان ہے کہ آپ کا ہی نام لے کر قرآن مجید میں کسی صحابی کا ذکر ہوا ہے تو نام لے کر صرف آپ کا نام آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی دیکھیے کس کا ہے کہ غلام تھے، یہ غلام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی درس دیا پوری قوم کو، پوری دنیا کو، کہ اللہ کے نزدیک غلام اور آقا یہ سب برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہے مرتبہ عطا فرما دے، جسے چاہے اپنی پاک کتاب میں نام کے ساتھ اس کا ذکر فرما دے۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بغیر خطبے اور بغیر گواہ کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا، تو ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ آپ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ اکرام کو نان و گوشت کھلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی مروی ہیں، چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر
مجھ سے آ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ایک لکڑی کے ساتھ اپنا ہاتھ ناپنے لگے، تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش نے وفات پائی، تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے حضور کی مراد یہ تھی کہ جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے وہ مجھ سے آ کر پہلے ملے گی، کیونکہ حضرت زینب اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام بھی کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے حضور کے جو ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، یہ سمجھ لینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج پان کی دکان پر کھڑے ہو کر حدیثوں پر باتیں کرتے ہیں، چائے کی دکان پر چائے پیتے پیتے باتیں کرتے ہیں، یہ حدیث میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، یہ جہالت ہے، جہالت۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے محدثین سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں، اور پھر غلط سلط معنی مطلب نکال کر کے الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے عقائد بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام جو ازواج مطہرات تھی وہ بھی سمجھ نہیں پائی حضور کی حدیث پاک مطلب کیا ہے سرکار کا، اور یہ آج کہتے ہیں کہ حدیث پاک سمجھنا بہت آسان ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔ تو ان کو درس لینا چاہیے، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں لمبے نہیں کرنے چاہیے، سرکار کے بارے میں معاذ اللہ رب العالمین کچھ غلط سلط باتیں نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی کسی کو بتانی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسے بہکے ہوئوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات سے اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور کے ساتھ کیا، لیکن حضور کے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بے شک یہ فخر کی ہی بات ہے کہ دنیا میں بیٹی کا نکاح باپ دادا کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے خود نکاح فرما دیا، تو آپ اس پر فخر بھی کرتی تھیں اور فرمایا بھی، لوگوں کے مطلب ازواج مطہرات میں بیان بھی کیا کرتی تھی۔ جب ان کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ مدینہ کے ہر کوچے و بازار میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المومنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سنہ 20 یا 21 ہجری میں 53 برس کی عمر پا کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ غربا اور مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھیں، اس لیے ان کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں ہے۔ پہلے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا، مگر جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ حضور علیہ السلام کے سے نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہیں، اور ربیع الاخر 4 ہجری میں اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، یہ ماں کی جانب سے، سگی نہیں، یعنی ماں کی جانب سے حضور حضرت ام المومنین بی بی میمونہ کی آپ بہن بھی ہیں۔ اب حضرت میمونہ کون، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہن، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلے نام برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو بدل کر میمونہ یعنی برکت والی فرما دیا، بدل دیا نام کو۔ حضور اکثر جو نام غلط ہوتے تھے انہیں بدل دیا کرتے تھے، اور آج تو ناموں کو ہی برباد کیا جا رہا ہے۔ کس قدر برباد ہو رہا ہے یہ، محمد بھی نام صحیح سے نہیں لیتے، محمد کرتے رہتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا نام ہے، سب سے پیارا نام، اس کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب حضور علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس نے ان کے بارے میں حضور سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور عمرۃ القضاء سے واپسی پر مقام صرف میں آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت میمونہ کی سگی بہنیں 4 ہیں، ان کے نام یہ ہیں: ام الفضل، یہ حضور کی چچی ہیں، یعنی حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں۔ لبابہ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ ہیں، سبحان اللہ۔ اسماء، یہ ابی بن خلف سے بیاہی گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیات میں شامل ہوئیں۔ عزہ، یہ بھی صحابیہ ہیں جو زیاد بن مالک کے گھر میں تھیں۔ حضرت میمونہ کی ان سگی بہنوں کے علاوہ جو صرف ماں کی جانب سے ہیں وہ بھی 4 ہیں، جن کے نام اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں رہتی، ان سے عبداللہ عون و محمد رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا، جنگ موتا میں آپ شہید ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے نکاح فرما لیا۔ دوسری بہن سلمہ بنت امیس، یہ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں۔ اس کے بعد تیسری ہیں سلامہ بنت امیس، اور چوتھی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ، جس کا ذکر ابھی آپ نے اوپر سنا۔ حضرت میمونہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بوڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست دیکھیے آپ، کون کون ان کے داماد ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو داماد رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر بھی ان کے داماد، حضرت علی بھی ان کے داماد، حضرت حمزہ بھی ان کے داماد، حضرت عباس یعنی حضور کے چچا وہ بھی ان کے داماد، حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب بزرگوار ہند بنت عوف رضی اللہ عنہا کے داماد ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی یعنی پیاری نسبت ان کو حاصل ہے، اور واقعی ان سے خوش نصیب کون سی ساس ہوگی، ایسے داماد ان کو نصیب ہوئے۔ حضرت میمونہ سے 76 حدیث مروی ہیں۔ یہ حدیث مروی ہونے کی جو ذکر ہو رہا ہے، یہ اس سے علم و فضل کا بیان کرنا مقصود ہے کہ یاد رکھ کر حافظے سے بالکل حضور کے ایک ایک بات کو یاد رکھ کر اور حدیثوں کو یاد رکھ کر بیان فرمانا، یہ آپ کے علم و فضل و کمال کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جگہ جگہ لکھا ہے کہ حدیث مروی ہیں، اتنی حدیثیں مروی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں، ان کے بعد حضور نے کسی عورت سے بعد میں نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال میں اختلاف ہے، کسی نے 51 کہا، کسی نے 61 کہا ہجری، کسی نے 63 کہا، واللہ اعلم۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہاں پر آپ کا ذکر خیر ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد اور بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔